نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، انجینئر علی مرزا کے بیانات آتے رہتے ہیں، وہ اپنے انداز سے مختلف طریقوں سے ویسے وہ لوگوں میں اپنی بات پھیلا رہے ہیں۔ اب اس نے بہت سارے وہ مسلک تبدیل کیے ہیں، کبھی بریلوی کبھی اہل حدیث تھے، اب تو اس کا طریقہ یہ اپنا ہے، ایک نیا روٹ اختیار کر لیا۔ لیکن اس میں انجینئر علی مرزا میں غیر مقلدین کی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، ایک بات ابھی تک باقی ہے، اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی علماء کی بات نہ مانو۔ وہ کہتے ہیں علماء کی بات نہ مانو۔ کون کہتے ہیں؟ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں علماء کی بات نہ مانو۔ کس کی بات مانو؟ بھائی کتابوں کو دیکھ لو۔ کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے، ان کے بابوں کا دین اور۔ ابھی بابوں کا لفظ علماء کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے۔ ہم تو بڑے عرصے سے سیکھ رہے ہیں کہ نہ علماء کرام کے اوپر اعتبار کریں، نہ علماء کرائم کے اوپر اعتبار کریں، کتابوں کو لے کے چلیں، کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور فرقوں کا دین اور ہے۔ ہم بار بار یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ بات کس قدر درست ہے؟ بالکل اب انہی سے پوچھ لیں۔ غیر مقلدین بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی علماء کی بات نہ مانو، کہ لکھا ہوا ہے نا۔ اب یہ تو کتابوں کا نام لیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو کتاب، بھائی جو کتاب ہے اسے ہم اس پر چلیں، تو بھائی اس پر وہ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ابھی تو پہلے تو یہ کہتے ہیں کتابوں کو دیکھ لو، کتابوں میں جو لکھا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں ہر کوئی کتاب نہیں، پھر احادیث کی کتاب، احادیث کی جو کتابیں ہیں بھائی، جو اچھا احادیث کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اسے مانے؟ نہیں 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 نہیں، کہتے نہیں۔ پھر کیا کہ صحیح احادیث کو مان، صحیح احادیث کو مان لو۔ اچھا غیر مقلدین بھی یہ کہتے تھے، جو اہل الحدیث ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم صحیح حدیث پر عمل۔ پہلے ان سے پوچھو نا اہل حدیث کیا مقصد؟ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرنے والا۔ تو بھائی کیا سارے تمام احادیث پر عمل ہم کر لیتے؟ نہیں نہیں، ہم صحیح احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ بھائی پھر تم اپنے آپ کو اہل الحدیث کیوں کہلاتے ہو؟ پھر صحیح اہل الحدیث کہلا دو کہ بھئی ہمارا مسلک صحیح اہل حدیث ہے، اہل حدیث نہیں صحیح اہل حدیث۔ تو یہ بھی اس طرح ہے، کہتے ہیں نہیں تمام کتابیں نہیں، کتابوں میں بھی احادیث کی، اور احادیث تمام نہیں، احادیث میں بھی صحیح احادیث۔ کیوں کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بابوں کی بات مانتے ہیں ہم کتابوں میں بھی احادیث اور احادیث میں بھی صحیح احادیث، لیکن یہ صحیح کا لفظ کہاں سے لائے؟ اب دیکھا نا ان کی جو ان کے قیود ہیں وہ سارے ختم ہو رہے ہیں، اپنی طرف سے قید لگائے ہوئے ہیں اور وہ ختم۔ اب ان سے پوچھو صحیح احادیث۔ اچھا ایک ہی حدیث کو بعض محدثین نے، ائمہ نے، کسی نے ایک ہی حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، بعض نے اسے اور حدیث کی اقسام میں شمار کیا ہے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ وہ بھی تو علماء کرام تھے نا۔ ابھی کہہ رہے تھے علماء کی بات نہ مانو، یہاں تک کہ حدیث کی صحت و ضعف کا مسئلہ بھی علماء کے بغیر حل نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے انجینئر علی مرزا کی طرف سے۔ احادیث کا ترجمہ بھی علماء کرام کے بغیر نہیں ہوتا، اور احادیث کے صحت و ضعف کا مسئلہ بھی علماء کرام کی طرف سے، اور یہاں تک کہ راویوں کے حال جو بیان کیے گئے نا، وہ راوی جو پتہ نہیں کتنے سال پہلے آئے، جن سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان کے متعلق بھی فیصلہ ائمہ محدثین، وہ بھی علماء ہیں، ان کا فیصلہ ہے۔ اب مجھے بتائیں ان کی یہ جو بات کہ علماء کی نہ مانو، یہ کتنی غلط ہے، اور اتنی غلط ہے کہ قرآن کریم، قرآن پاک کے بھی خلاف ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بھئی ان سے پوچھو جو اہل علم ہے۔ اب یہاں غیر مقلدین میں لکھا ہے کہ اگر اس کو عام مان لیا جائے تو اس سے یہ مراد ہے کہ بھئی جو عامی بندہ ہے وہ اہل علم سے پوچھ لے۔ دیکھا نا بات وہی آ گئی نا کہ خود قرآن نے بھی کہا۔ اب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جا کر کتابوں میں دیکھ لو، اہل علم کا مسئلہ بتایا۔ اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ آخر میں علماء کی موت ہوگی، اس وجہ سے علم جائے گا، کتابوں کا خاتمہ نہیں، علماء جو کیونکہ مسائل کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کے ماہرین ہیں، ان کی جب موت ہوگی، جب وہ دنیا سے کوچ کر جائیں گے، چلے جائیں گے، تو جہالت پھیل جائے گی، لوگ جہلا کو اپنا سردار بنا لیں گے۔
تو ناظرین کرام یہ بات بالکل ہی غلط ہے، ایک قسم کا فراڈ اور دھوکہ ہے انجینئر علی مرزا کی طرف سے کہ علماء کی بات نہ مانو، یہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ یہ بات سامنے لائی جائے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء کرام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا پوری طرح دین نہیں سمجھاتے، جس کو لوگ علماء سمجھ کر، علماء حق سمجھ کر ان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی علماء حق کی پہچان کا طریقہ بتلایا جائے تو یہ ایک اور الگ بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔